یہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں. سب سے پہلے ڈگری تو ہماری قرآن میں آئی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو, نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان تیسرے نمبر پر ذکر ہوا, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے نمبر پر ذکر ہوا, کیونکہ یہ حمیت ہوگی تو پھر آپ کا ایمان اللہ پر کامل ہوگا. تو ہماری ڈگری ہے قرآن میں. علماء بہترین امت نہیں, پوری امت بہترین امت. ٹھیک ہے لیڈ علماء نہیں کرنا ہے, لیکن علماء وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اگر ان علماء سے مراد آپ صحابہ کرام, اہل بیت, سکہ تابعین, تبع تابعین میں سے امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, امام بخاری, امام مسلم, ان لوگوں کو لیتے تو ہم مانتے ہیں. آپ تو صرف ان کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں. آپ کو بخاری کی حدیث رفع الیدین والی بتا دی جائے نا, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, یا مسلم شریف سے رفع الیدین کی حدیث, تو وہیں آپ لوگوں کی کھوتی مر جاتی ہے. اگلے زمانوں میں وہ گدھے کے اوپر نا وہ سامان لے کے جاتے تھے. اگر وہ کسی سے ادھار گدھا مانگ لینا تو وہ کہتے مر گیا میرا کھوتا تھے, یہ کھوتی مر جاتی سی نہ تھی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ غداری اصل میں ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے امت کو اس چکر میں ڈال دیا. تو ڈگری موجود ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو, ایک آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تو ہم نے بچے بچے کو رٹوا دی ہے, کیا ہم یہ آگے نہ بیان کریں؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس کی تصدیق کرو. بخاری میں حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی ہے اس نے. ہاں, کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں, اگر 5ویں کلاس کا بچہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ تو پرائمری میں پڑھتا ہے, پہلے ڈگری لے کے آ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے, تو آپ تو کافر ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تو بات کر رہا ہے قرآن سے, اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا. اور دیکھیں یہ دنیاوی لوگوں کا ہی حوصلہ ہے ان کی نظر میں, ہم تو انہیں بھی دینی لوگ ہی سمجھتے ہیں. سائنس کی تعلیم بھی تو دین کی تعلیم ہی ہے, کہ وہ کبھی ان کو ڈگری کی آر نہیں دلاتے. آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایئر کنڈیشن فٹ کروانا ہے نا, اور آ کے مکینک جو ہے وہ فٹ کر رہا ہے, اور آپ کو نظر آ گیا کہ یار یہ انٹرنل یونٹ تھوڑا سا ٹیڑھا لگا ہے, اور آپ اسے کہتے ہیں یار اے منو ڈھنگا پہ لگتا ہے ذرا انہوں سیدھا کر, اور آگے سے وہ کہے کہ مولوی صاحب تمہارے کو تو ڈگری نہیں ہے, چپ کر کے بو, تو مولوی کا چپ کر جائے گا, لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا. یعنی اس میں بھی اتنی بات ہے کہ کامن سینس سے جو بات ہو رہی ہے نا وہ بات ماننی ہے. مولوی کو آپ قرآن و حدیث بھی دکھا دینا, وہ کہتا ہے تیرے کو ڈگری کوئی نہیں. ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ مکینک بھی یہی سلوک کریں اور ان کے ٹیڑھے لگا کے جائیں ایسی, اور ٹیڑھا تھوڑا سا بھی لگ جائے نا ہم بھگتے ہیں, پھر پانی اندر ہی گرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ جو پانی آپ باہر پائپ نکالتے ہیں اگر ٹیڑھا ہو جائے نا تو جیسے وہ اس طرح فل ہوتا ہے نا, بجائے پائپ سے نکلنے کے نیچے گرتا ہے, ایک کار اندر پانی بگڑنا شروع ہو جائے گا, پھر وہ پتا لگے گا بھی ڈگری لگائی ہوئی ہے رٹ. آج تک کسی سائنٹسٹ نے نہیں کہا کہ حضرت یہ جو آپ جب سورج گرہن کی نماز کے بارے میں بتا رہے تھے اور آپ نے ساتھ یہ کہا کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے, یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ تھا, ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا جو سائنس نے آپ کو بتایا ہے, تو یہ آپ نے کس طرح بیان کر دیا, آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. کبھی کہا ہے کسی سائنٹسٹ نے؟ وہ خوش ہوتے ہیں کہ سائنس پھلے پھولے, ہم نے جو محنت کی تھی وہ لوگوں تک پہنچے. مولوی کا دل کیڑی جتنا ہے, آپ اسی کا ترجمہ بخاری مسلم سے قرآن سے اس کو دکھائیں یا عوام کو دکھائیں, یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو. اور میں آپ کو بتاؤں ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھتے, یہ جھوٹ بولنا بھی آپ بند کریں. جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھو, تو میں تو احمد بریلوی سے قرآن پڑھوا رہا ہوں. میں نے کون سا خود قرآن کا ترجمہ لکھ کے دیا آپ کو؟ دیوبندی ہو تو اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھو, تو کیا میں نے اپنا ترجمہ آپ کو دیا یا اشرف تھانوی کا ترجمہ بتایا؟
تو کس کی جرت ہے دیوبندی یا بریلوی کی کہ وہ یہ کہ میں اعلیٰ حضرت سے یا اشرف تھانوی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کسی کی جرت نہیں ہے. تو ہم ڈائریکٹ ان سے ہی پڑھوا رہے ہیں. جیسا صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا, اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی. تو اسی طریقے سے آج قرآن جب اردو زبان میں آ گیا اور عوام الناس اسے پڑھے گی تو اسے ہدایت مل جائے گی, بالکل مل جائے گی, بالکل واضح ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا علماء سے انجینئر صاحب متنفر کروا رہے ہیں یا سائل ادیم متنفر کروا رہے ہیں, علماء سے نہیں متنفر کروا رہے ہیں, ان کے کرتوتوں سے متنفر کروا رہے ہیں. آپ اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں. رہے علماء تو 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں. اگر میں یہ کہوں یہ گلے پھاڑنے والے مولویوں سے اور دیوبندیوں سے کہ آپ لوگ جمعے کے خطبے میں یہ دعا کروایا کریں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, تو کیا کوئی وابی آمین کہے گا؟ یا میں بریلویوں کی مسجد میں دعا کرواؤں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو احسان اللہ ظہیر کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. تو پھر علماء کو تو آپ خود نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں ہمارا فرقہ, ہمارے بابے, ہمارے بزرگ, ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دے. تو یہ تو سرکار نہیں ہو سکتا, وہ فرقوں کے بزرگ ہیں, دین اسلام کے نہیں ہیں, وہ فرقوں کے بزرگ ہیں. باقی منو نے نہ سر پہ پگڑی پہننی ہے تو یہ کام نہیں کر سکتے. یہ صرف غلو ہے دین کے اندر جو لوگوں نے کیا ہوا ہے, اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے. حج کے دوران صرف وہ اتنا پورشن جو احرام والا ہے اس میں آپ نے چہرہ کھولنا ہے. باقی تو عام جو ایکٹیویٹیز ہیں, ایون جو طواف زیارت ہوتا ہے وہ تو عام کپڑوں میں ہوتا ہے, احرام اتر چکا ہوتا ہے, اس میں آپ بے شک پہنے, لیکن جتنی دیر احرام ہے نا تو نہ مرد نہ عورت اپنے چہرے پہ کوئی چیز نہیں ڈال سکتے. مرد حضرات جسم کے کون کون سے بال کاٹ سکتے ہیں؟ بال جو جسم سے کاٹنے ہیں وہ آپ نے غیر ضروری بال ہی ختم کرنے ہیں. ہاں باقی سر کے بال چھوٹے کروا سکتے ہیں آپ. داڑھی بھی یعنی مٹھی رکھنا سنت ہے, مٹھی کے بعد جو داڑھی ہے وہ آپ کاٹ سکتے ہیں. اور باقی بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا, اور بغلوں کے بال ختم کرنا یا اکھیڑنا, زیر ناف بال ان کو صاف کرنا, اور مونچھوں کو پست کرنا, اور ناخن کاٹنا. اور وہ بھی مسلم شریف میں ہے کہ 40 دن میں 1 دفعہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, یعنی یہ ناخن کاٹنے والا. اور یہ باقی اگر آپ اس سے مراد یہ لوگ جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور اپنے جسم سے بال ریموو کرتے ہیں, اس کے پھر میڈیکل نقصانات بھی ہوتے ہیں. ہم اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ تو نہیں لگاتے ہیں, لیکن اس طرح کے بال ریموو نہیں کرنے چاہیے. البتہ چہرے کے بال ریموو کرنے سے نبی الاسلام نے منع فرمایا, وہ تو اپنی جگہ ہے. تو بچنے میں ہی عافیت ہے. جو فضول خرچی کرتے ہیں ان کو کیسے روکا جائے, سمجھا کے روکا جا سکتا ہے, انہیں بتائیں کہ اس طرح کی فضول خرچی نہ کریں. لیکن بعض اوقات ہمارے لوگ ضرورت کی چیزوں کو بھی فضول خرچی سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثلا گھر کے باہر کوئی لائٹنگ کروانا یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے. فضول خرچی تب ہے جب آپ 10 لاکھ کی لائٹنگ کرواتے ہیں. اگر آپ نے 2-4 لڑیاں لٹکا دی ہیں تو یہ تو اناؤنسمنٹ تو آپ نے کرنی ہے نا کہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے, تو تھوڑی بہت لائٹنگ کر لیں تو ٹھیک ہے. یعنی ایک اسراف کے درجے میں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جنازے کے ساتھ کلمے کا ورد کرنا یا کلمہ شہادت بولنا یہ کوئی ثابت نہیں, خود سے نکال لیا ہوا انہوں نے, بدعت ہے. پھر جب ان کو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی آپ کلمے کو بدعت کہہ رہے ہیں, کلمے کو نہیں کہہ رہے بدعت. آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ کی مسجد کے باہر اگر کوئی بریلویوں کی مسجد کے باہر یا اللہ مدد لکھ دینا بڑا سا, تو کیا بریلوی یا اللہ مدد نہیں مانتے ہیں؟ خرج دیں گے, وہ کہیں گے یا رسول اللہ مدد لکھو, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد لکھو, یہ ہمارے فرقے کی نشانی ہے. کسی بابی کی مسجد کے باہر لکھیں لبیک یا رسول اللہ. اب لبیک یا رسول اللہ میں کوئی شرکیہ کلمہ تو نہیں ہے, نبی الاسلام سے اظہار محبت ہے, کوئی رسول اللہ سے مدد نہیں مانگی ہوئی ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے مددگار بنیں گے, آپ کے دین کے, ہم حاضر ہیں آپ کے دین کی حفاظت کے لیے. اس میں تو ہم حضور کو اپنی مدد آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے دین کی حفاظت کریں گے, حضور سے نہیں مدد مانگ رہے. تو کیا مجھے بتائیں کہ وابی لبیک یا رسول اللہ اپنی مسجد میں لکھنے دے گا؟ تو یہی حالت ہے میرے بھائی. تو یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں نا, تو ان کی اپنی حالت بھی یہی ہے. یہ کوئی ثابت نہیں ہے جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھنا. حالت حیض میں قرآن کو چھونا کیا اجتہادی مسئلہ ہے؟ اجتہادی ہے, لیکن چونکہ سلف کے اندر اس کے بارے میں سخت رائے پائی جاتی ہے, 1 سائیڈڈ ویو ہوئی ہے, تو ہمارے نزدیک بھی قرآن کو چھوئیں گے نہیں آپ.
البتہ جو موبائل میں قرآن کو یوں کرنا وہ چھونے میں نہیں آتا، وہ مصحف کو چھونا نہیں ہے. ترجمہ جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف عربی کے ساتھ مسئلہ ہے.